أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ جلسہ سالانہ جرمی جو ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا، اس سے پہلے بعض دوستوں نے تحریری سوال لکھ کر میری طرف بھیجے تھے، اور جلسہ کے موقع پر مزید سے سوال و جواب میں تو مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ میں ان تحریری سوالوں کا جواب دیتا۔ بہرحال میں نے آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ میں گاہے بگاہے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں ان تحریری سوالوں کے جواب دے دیا کروں گا۔ آج میں ایک سوال جو خاکسار کی طرف لکھ کر بھیجا گیا ہے اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ جواب دوں گا آپ لوگوں کو۔ سوال یہ ہے کہ سوال کنندہ لکھتا ہے کہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے بھی اپنے اشعار میں پیش گوئی کی تھی، دور او چوں شبد تمام بکام پسرش یادگار می بینم، یعنی جب مسیح موعود کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمونہ پر اس کا بیٹا یادگار رہ جائے گا۔ یہ پیش گوئی مرزا محمود احمد صاحب کی ذریعہ پوری ہوئی، ایسے عظیم و شان نشان کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ سامعین کرام، میں یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں پہلے تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کنندہ ہے، یہ جو اس نے سوال لکھا ہے یا اس میں جو بات کی ہے یہ اس کا خالی دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ صرف سوال کنندہ کا نہیں بلکہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نعمت اللہ ولی صاحب کا جو قصیدہ ہے اس میں جو شعر ہے دور او چوں شود تمام بکام پسرس یادگار می بینم، تو یہ جو شعر ہے اس میں جو پسرس یادگار کی بات کی ہے نعمت اللہ ولی صاحب نے، تو اس سے مراد مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں خلیفوں یا یہ سوال کنندہ کا یہ صرف جسٹ دعویٰ ہے، ان کے پاس اس کی کوئی ثبوت نہیں کہ واقعی نعمت اللہ ولی صاحب کا جو شعر ہے اس کے مصداق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے۔ کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، صرف ایک نظام کے ساتھ جبر کے ساتھ لوگوں کو جماعت پر قبضہ کر کے ان لوگوں نے یہ اپنے یہ جو اشعار ہیں نعمت اللہ ولی صاحب کے، یہ جو بطور خاص یہ شعر ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو دعوی جھوٹ ہے اس کا مسلم موعود ہونے کا، اس پر فٹ کیا ہوا ہے، اور لوگ بیچارے نہ اس سسٹم میں نہ اس جماعت میں کو سوال کر سکتے ہیں، نہ اگر کسی کو کوئی شک ہو کسی بات کا وہ اس کا اپنا رفع کر سکتا ہے، شک ہے ہی نہیں اس جماعت میں۔ تبھی میں اس جماعت کو کہا کرتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ قبرستان ہے جس میں لوگ
قبروں میں دبے پڑے ہیں بیچارے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ملہم کو جب یہ الہامی پیش ہوئی مسلم موعود نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس ملہم پر یہ باتیں ظاہر کر دی تھیں کہ اے میرے بندے، تیرے بعد تیری جو جماعت ہوگی، پیروکار ہوں گے، کچھ لوگوں نے ان کو مردے بنا دینا ہے، ان پر ایسی پابندیاں لگا کے ان سے آزادی و ضمیر جو ہے، بیسک انسانی حق ہے ہر مذہب میں اور عام انسانوں میں، سیاسی دنیا میں بھی، وہ حق چھین کر تیرے ماننے والوں کو کچھ لوگوں نے مردے بنا دینا ہے. جیسا کہ اس الہامی پیشگوئی میں بھی آتا ہے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، تاب وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں. تو یہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں ملہم کے ساتھ کہ ایسا ہوگا تیرے بعد، اور وہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال ہو گیا کہ مرزا غلام صاحب کی جو جماعت تھی، جماعت احمدیہ، اس کو ایک قبرستان میں بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جاشینوں نے بدل دیا. اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف کہ یہ سوال جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں نے کبھی اس کا جواب نہ دیا ہو. میرے خطبات اور میرے مضامین ایسے ہیں، بعض اوقات کئی مضامین ہیں، کئی خطبات ہیں جن میں اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو مخالفین ہیں، منکرین ہیں، جماعتی احمدیہ قبرستان کے جالے وغیرہ، ان کے پاس اور کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ اس عجز پر کوئی علمی سوال کریں. تو اس قسم کا یہ بار بار سوال وہ کرتے رہتے ہیں. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات میں فرمایا ہے، بذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرے نبی، اے میرے بندے، بار بار یاد دلاتا رہے، کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار جب یہ سوال مجھ پر کیا جاتا ہے تو بار بار میں بھی بطور یاد دہانی بار بار اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس سوال کا جواب تو وہی ہے نا جو ہے، ایک دفعہ میں نے دے دیا ہے، وہی جواب آج بھی میں انشاءاللہ دوں گا. لیکن اس سے پھر بعض لوگوں کے لیے یاد دہانی ہو جائے گی اس کا جواب کیا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کا جو 3 شکلوں میں جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدہ میں دورے اوچوں شبت تمام بکام پسرش یادگار می بینم، یہ جو الفاظ انہوں نے فرمائے ہیں، پسرش یادگار، اس کے متعلق ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو شعر ہے اس کے مطابق محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر جو الہامی پیشگوئی نازل کی گئی، اس میں اس پسرش یادگار جو ہے جس کا نعمت اللہ ولی نے اپنے قصیدہ میں ذکر فرمایا ہوا ہے، اس کا اس نے مطلب کہ اللہ نے محمدی مریم پر یہ پیشگوئی نازل فرمائی تھی، اس میں اسی پسرش یادگار کا ذکر ہے. بلکہ میں اگر کہوں کہ ملہم پر چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود نازل ہوئی تھی، یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام میں مسیح الزمان نازل ہوئی تھی، دراصل اسی پسرش یادگار کے متعلق اللہ نے یہ الہام فرمایا تھا، یہ الہامی پیشگوئی نازل کی تھی. تو پہلے تو ہم دیکھیں گے اس پیشگوئی کو کہ کیا یہ پسرش یادگار، یعنی وہ نشان رحمت ہے، وہ ذکی غلام میں ابھی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا، کیا وہ ملہم یعنی محمدی مریم کے گھر میں پیدا ہوا بھی تھا کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پیدا ہوا تھا تو ملہم کے وہ کون سا لڑکا تھا؟ محمود احمد تھا، بشیر احمد تھا، شریف احمد تھا، کون تھا؟ یہ دوسرا سوال ہوگا. تیسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے ثابت کہ وہ پسر موعود جو ہے جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدہ میں ذکر فرمایا ہے، وہ مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہ ہو. یہ بھی بات ممکن ہے، ہو سکتی ہے. اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے، میں ثابت کر دوں اور دلائل کے ذریعے ثابت کر دوں، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کے ذریعے اور قرآن مجید جو کہ عاصم کے دل پر نازل ہوا تھا، جو کہ فرقان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان قرار دیا ہے، اس کے مطابق اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ پسرش یادگار جس کے متعلق نعمت اللہ ولی صاحب اپنے قصیدے میں ذکر فرماتے ہیں، بطور خاص اس کا قصیدے کا یہ 34واں شعر ہے جس کا یہ ذکر فرماتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا. تو یہاں پر تو سوال ہی ویسے ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک وجود دیا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مدعی کو، یا ایک امام مہدی علیہ السلام کو، یا مسیح موعود علیہ السلام کو، یا مرزا غلام صاحب کو دیے ہی نہیں، تو پھر اس کے لڑکوں میں اس پسر کو ڈھونڈنا
اس کے متعلق سوال کرنا یا ڈھونڈنا تو یہ ویسے ہی عبث ہو جاتا ہے، بیتوکی بات ہے، ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اللہ نے دی ہی نہیں اس کو. یہ کامن سینس کی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور باقی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس الہامی پیشگوئی جو مسلم عہد ہے، اس میں نعمت اللہ ولی صاحب نے یہ جو اپنے قصیدے کے 34ویں شعر میں یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ دور او چون شود تمام بکام پسرش یادگار می بینم. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 34واں شعر ہے قصیدے کا. اس 34ویں شعر کے بعد کم و بیش 18-19 شعر جو ہیں نعمت اللہ ولی صاحب نے جو لکھے ہیں، منظوم کیے ہیں، ان میں اس پسرش یادگار کے کارناموں اور کامیابیوں کا ذکر ملتا ہے. اس نے وہ بتایا ہے کہ وہ کیا کرے گا، کس وجہ سے وہ جو محمدی مریم ہے اس کی وہ یادگار کس طرح رہے گا، اس کے کارناموں کا مفصل اس نے ذکر کیا ہوا ہے. بعد میں ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ جو لوگ سوال مجھ پر کرتے ہیں کہ یہ جو بشیر الدین محمود احمد صاحب پر بڑی شان سے پیشگوئی پوری ہو گئی، کیا وہ کامیابیاں، وہ کارنامے جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدے میں ذکر فرمایا ہوا ہے، یعنی اپنے قصیدے کے 34 شعر کے بعد کیا وہ کامیابیاں، وہ کارنامے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں پورے ہوئے ہیں؟ حالانکہ وہ تو 1965 میں فوت ہو گئے، کیا یہ پورے ہو گئے ہیں؟ تو یہ دوسری بات ہوگی کہ جب میں اس سوال کا جواب دوں گا وہ اس طرح ڈھونڈنے کے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ جو کیا وہ وجود مرزا غلام صاحب کو، محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا دیا گیا تھا یا کہ نہیں، اسی پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خطبے کا اپنے خطبے میں ذکر کروں گا، اسی موضوع پہ. اگلا جو ہے جو کامیابیاں ہیں نعمت اللہ ولی صاحب نے اس پس کی بتائی ہوئی موت پسر کی اپنے قصیدے میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر میں آئندہ خطبہ جمعہ میں کروں گا، کیونکہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ مضمون بہت لمبا ہے، نہیں میں پورا کر سکتا. آج میں صرف آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا یہ وجود مرزا غلام احمد صاحب جس کو اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام، محمدی مریم روحانی مقام بخشا تھا، کیا ان کو یہ دیا تھا جسمانی لڑکے کے طور پر؟ اگر دیا تھا تو وہ کون سا لڑکا تھا ان کا؟ محمود تھا، بشیر تھا، شریف تھا؟ یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ نے دیا ہی نہیں تھا تو پھر یہ جو سوال کنندہ ہے اس کا آج کے خطبہ جمعہ میں اگر میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ نے دیا ہی نہیں تو یہ تو سوال ہی مطلب عبث ہوگا، اس کا تو تک نہیں بنتا یہ سوال کرنا، کیونکہ ایک وجود اللہ نے دیا ہی نہیں محمدی مریم کو. تو وہ جو پیش ہوئی جب اس پر نازل ہوئی تھی وہ اس کا مصداق، اس کا لڑکا کون کس طرح ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدے میں جس پسر کے متعلق یہ شعر نظم کیا تھا، اس پسر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیار پور کے دوران ایک مفصل الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی. ہمیں ضروری ہے کہ اس پیشگوئی کو پہلے دیکھیں کہ وہ پسر کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بارہا میں نے اپنے خطبات جمعہ، تقریروں میں، اپنے مضامین میں اس پیشگوئی کا مفصل الہامی پیشگوئی ہے، مسلم موت کے نام سے جماعت احمدیہ قبرستان میں یاد کی جاتی ہے، میں ذکر کر چکا ہوں، آج پھر میں کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں یہ 1886 میں چلہ ہوشیار پور میں یہ نازل ہوئی تھی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتن جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ ہو و عز اسمہ ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت، رحمت اور قربت کا نشان تو یہ دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تو یہ عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، جہاں پر اللہ تعالیٰ ملہم کو مظفر قرار دے رہا ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں. اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں.
اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہے بریکٹ میں لڑکا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کو انمائیل اور بشیر، اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ الہامی پیشگوئی موسم موت کا چوتھا اور آخری حصہ ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الگ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ فرزان دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسور کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی ہم اس کو الہام کریں گے، وحی کریں گے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ شخص جو بھی ہوگا جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت کا نشان بنائے گا وہ یتیم ہوگا، یقیناً بچپن میں یتیم ہو جائے گا۔ یہ چیز بتا رہی ہے، اور صورت جو ضحیٰ ہے اس پر قطعی دلیل ہے، کیونکہ آسم بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، بکون امرن مقضیہ۔ تو یہ وہ الہامی پیشگوئی ہے مفصل جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام سب پر نازل فرمائی تھی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کے حوالہ سے کہ دیکھو اس الہامی پیشگوئی میں 4 باتوں کا بطور خاص ذکر ہوا ہے، ہمیں ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس نشان کو نشان رحمت قرار دیا، جیسے کہ شروع میں اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تم مجھ سے مانگا۔ دوسرا، اللہ نے اسے ذکی غلام قرار دیا ہے۔ تیسرا، اسے اللہ نے کلمۃ اللہ قرار دیا ہے۔ چوتھا، اس پیشگوئی کا اختتام جو ہوتا ہے وہ کان امرن مقضیہ، اور یہ بات طے شدہ ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ وہ پیشگوئی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وجود ہے دراصل اس کے متعلق ہی محمدی مریم پر ایک الہامی شعر نازل ہوا تھا، میں اس کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے، اللہ فرماتا ہے زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، اے مریم یعنی اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی وجود کو جس کا چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر وحی نازل فرمائی تھی یا پیشگوئی نازل فرمائی تھی، اس کو عیسیٰ بھی قرار دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ضمن بات کہ یہ جو پیشگوئی ہے محمدی مریم پر نازل ہوئی مرزا صاحب پر، جس میں ذکی غلام کی ایک پسر کی بات کی گئی ہے، وعدہ دیا گیا ہے، جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدہ کے 34ویں شعر میں ذکر فرمایا ہے، دور اوچوں شبد تمام بکام پسرش یادگار می بینم، کہ یعنی جب اس کا زمانہ اپنے مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا، یعنی اس کی ترجمہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو شعر کا، جب اس کا زمانہ اپنے مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا پسر، اس کا فرزند، اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر رہے گا، یعنی دنیا میں رہے گا۔
تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امت محمدیہ میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے ایک نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی ہوئی ہے. امت مسلمہ جو ہے اس کے انتظار کر رہی ہے اس کے پورا ہونے کا. اور جماعت احمدیہ تو عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم 2000 سال پہلے موسی مریم کے ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، آسم کی اس پیشگوئی کہ وہ پزداق نہیں ہے، کیونکہ وہ دائرہ بشارت میں نہیں آتے. وہ تو آئے، اپنا زمانہ گزارا، فوت ہو گئے، اس کو تو 2000 سال ہو چکے ہیں. یہ کسی امتی فرد جو ہے امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، وہ اپنے واقعات حالات کی وجہ سے مسیح عیسیٰ مریم سے بہت ملتا جلتا ہوگا، اور جس جماعت میں جن لوگوں میں ظاہر ہوگا تو وہ بھی یہودی نما ہوں گے. اسی وجہ سے ہم نے اس کے متعلق فرما دیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم میری امت میں آخر پر نازل ہوگا. جیسے کہ ایک حدیث ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. یاد رکھیں یہ جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر الہامی پیشگوئی مجھ سے نازل ہوئی تھی، یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں نازل ہوئی تھی، یہ آسم کی پیشگوئی کی ہی یہاں پر بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اسی پیشگوئی کو دہرا رہا ہے، ایک امتی فرد پر اس کو پیشگوئی کے طور پر دے رہا ہے اس وجود کو. یعنی یہ وہی پیشگوئی ہے جس کا 1500 سال پہلے آسم نے اپنی امت کو وعدہ دیا تھا. اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ نشان رحمت، ذکی غلام، کلمۃ اللہ، وکان امر مخزیہ، یہ چارے باتیں، بلکہ پھر عیسیٰ بھی اللہ نے محمدی مریم کو مخاطب کر کے قرار دے دیا اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو. یہی باتیں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسی مریم کو جو ذکی غلام دیا گیا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ان باتوں کا ہی ذکر فرمایا ہوا ہے. تو یہ سورۃ مریم آپ پڑھیں اور اس کی آیات جو ہیں 20، 21 اور 22 بطور خاص پڑھیں تو ان میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ اللہ نے اس ذکی غلام کو جو موسی مریم کو بغیر شادی کے عنایت فرمایا تھا اس کو ذکی غلام قرار دیا. پھر اس کو فرمایا ہے کہ برحمتم منا، وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، یعنی اس کو رحمت قرار دیا اللہ نے. پھر آخر پہ اللہ فرماتا ہے وکان امرن مقضیہ، یعنی یہ ایسی بات ہے جو طے ہو چکی ہے، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، یہ اٹل بات ہے، ہوگی. تو ایسے یہ جو وجود ہے موسی مریم کو دیا گیا سورۃ مریم میں ذکی غلام کے طور پر، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا. اور اس کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر جو 46 ہے اس میں ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہ فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقین اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بجی اور مقربوں میں سے ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بخشا گیا چلہ ہوشیارپور میں، اس کی وہی صفات ہیں اللہ نے بتائی کہ جس کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو دیے گئے ذکی غلام کی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہیں، یعنی بالکل وہی وجود لگتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے امت محمدیہ میں بطور ذکی غلام مسیح الزماں یا بطور نشان رحمت نازل ہونے والا وجود ہے، دراصل یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھا موسوی سلسلے میں، اس کا یہ مثیل، کامل مثیل لگتا ہے، اس کا ذل لگتا ہے، اس کی شبیہ لگتا ہے، اس کا بروز لگتا ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی یا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے امت میں، تو اسی پیشگوئی کا یہ وجود جو ہے مصداق ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں
کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وجود کیا مرزا غلام احمد کو اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیشگوئی الہامی پیشگوئی کے بعد سب سے پہلے حضور صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا 8 اپریل 1800. یہ جو لڑکا ہے یہ پیدا ہوا 7 اگست 1887 کو. تو حضور صاحب نے اس لڑکے کا نام جو ہے مولود مسعود رکھا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں ہوئی تھی پسر کی، تو اس کا یہ مصداق ہوگا مولود مسعود فرما کر. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے 4 نومبر 1888 کو قریباً 15 ماہ زندہ رہ کر فوت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو اس پر کافی ابتلا پیدا ہو گیا ملہم کے لیے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے لیے اس زمانے میں. تو آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو بتایا دیکھیں کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں مجھ پر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، یہ دراصل ایک پیشگوئی نہیں تھی، یہ 2 پیشگوئیاں تھیں. میں غلطی سے ایک سمجھ بیٹھا تھا اس کو. تو اور پھر انہوں نے بشیر احمد اول کی وفات کے موقع پر ایک اشتہار لکھا جو کہ جماعت احمدیہ میں سبز اشتہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا. پہلے میں وہ حضور صاحب کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں جس میں حضور صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی ان پر نازل ہوئی تھی، یہ 2 پیشگوئیاں تھیں. جیسے کہ آپ رسول فرماتے ہیں، یہ جو 4 دسمبر 1888 کو حضور صاحب نے اپنے جو خاص شاگرد تھا مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط میں لکھا تھا. یہ تذکرہ صفحہ 109 پر لفظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 4 دسمبر 1888 کے اپنے خط میں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے. اور بعد کا فکرہ مجھ سے موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا، بلکہ ان کو ایمان لانا چاہیے ان باتوں پر، کیونکہ مرزا غلام صاحب کی یہ باتیں ہیں. بھئی یہ جو پیشگوئیاں 2 تھیں، اصل میں ایک نہیں تھی، لیکن ملہم نے جب اس کو شائع کیا تھا اس پیشگوئی کو، تو وہ سمجھ بیٹھے تھے ایک پیشگوئی ہے، تبھی انہوں نے ذکی غلام کے آگے اپنے قلم سے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا تھا، جبکہ یہ 2 پیشگوئیاں تھیں. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بشیر احمد اول فوت ہوا تو بڑا ابتلا آیا ملہم پر اور اس کی جماعت کے لیے، اس کے پیروکاروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو محمدی مریم کو پھر بشیر ثانی کی بشارت دی، ایک دوسرے بشیر کی بشارت دے دی، یعنی آلٹرنیٹ کے طور پر. تو میں ایک حوالہ صرف آپ لوگوں کو اس حوالے سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ سر الخلافہ کا جو حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381 پر، یہ عربی الفاظ ہیں حضور صاحب کے، اور میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو، ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے. اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے. الہام وہ یہ تھا، اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا بشیر اول کی وفات کے بعد، انا نردہ الیکا تفضلا علیکا، جس کا ترجمہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا کریں گے. سو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا دوسرا بیٹا عطا فرما دیا. بعد میں یہ جو مثیل کے طور پر بشیر جو پیدا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لڑکا تھا. وہ بشیر الدین محمود احمد تھا، جس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. اب میں آپ لوگوں کے آگے سب اشتہار میں جو حضور صاحب نے اپنا موقف ظاہر فرمایا ہے اس پس موت کے متعلق، یاد رکھیں یہ پس موت وہی ہے جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدے کے 34ویں شعر میں ذکر فرمایا ہوا ہے. دور او چون شود تمام بکام پسرش یادگار می بینم. میں یہ جو سب خطبہ دے رہا ہوں اسی وجود کے متعلق آپ یاد رکھیں
کہ میرا خطبہ ہے. تو اس پسر جو ہے موعود ہے یا مسلم موعود اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے متعلق حضور صاحب نے اپنے سبز اشتہار میں فرمایا تھا. یہ جو سبز اشتہار ہے روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے. اور اس سبز اشتہار میں حضور صاحب فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی. اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ لفاظ ہیں سبز اشتہار کے. میں سامعین کو خاص کر جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولویوں، خلیفوں اور جالوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سبز اشتہار کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ان دونوں وجودوں کو اپنے لڑکے سمجھا تھا جسمانی. یہ ثابت ہوتا ہے حضور صاحب کے الفاظ سے. دوسری بات یہ کہ دوسرے بشیر کو وہ پسے موت یا مسلم موت کی پیشگوئی پر سبز اشتہار میں چسپاں کر رہے ہیں. یہ موقف ہے ان کا سبز اشتہار کا. یہی وہ موقف ہے حضور صاحب کا جس کی بنا پر بشیر الدین محمود احمد نے مسلم موت کا دعویٰ کیا تھا اور صحابیوں نے یا باقی جماعت نے ان کو مسلم موت کی پیشگوئی کا مصداق بنایا تھا. یہ وہ موقف ہے. جبکہ یہ موقف جو ہے یہ تو جب بشیر الدین محمود پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش کے موقع پر ہی ملہم نے اپنے اس موقف سے رجوع فرما لیا تھا، پیچھے ہٹ گئے تھے. تو بات بڑی سیدھی تھی، لیکن جن لوگوں نے ایک کام کرنا تھا غلط اور پیشگوئی کو پر قبضہ کرنا تھا اور مسلم موعود اپنے مرزا صاحب علیہ السلام کے بیٹے کو ہی بنانا تھا یا مرزا صاحب علیہ السلام کے کسی بیٹے نے خود ہی بننا تھا، انہوں نے ان چیزوں پر توجہ نہ دی یا توجہ دی نظر انداز کر دی. حالانکہ یہ نظر انداز کرنے والے یہ بڑے ابتلا تھے جس کے یہ پیدا ہوئے ہیں. تو میں آپ بتاتا ہوں کہ جب وہ بشیر ثانی پیدا ہوا، میں آپ کو حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ اس وقت جو سب اشتہار میں ملہم نے پسے موت یا مسلم موت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ دوسرے بشیر کی نسبت ہے، اس موقف سے وہ بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے موقع پر اس سے رجوع انہوں نے فرما لیا تھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے. آج 12 جنوری 1899 میں بامطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عائز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی. دیکھیں سامعین، سنیں الفاظ. اس لڑکے کا نام بالفعل تفاول کے طور پر بشیر اور محمود رکھا تھا، اور پھر فرمایا ملہم نے کہ اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی. آگے فرماتے ہیں مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے. اب دیکھیں کہ سبز اشتہار میں جو ملہم نے موقف اختیار فرمایا تھا پسے موعود کے بارے میں یا مسلم موعود کے بارے میں، وہ بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش پر اپنے اس موقف سے رجوع فرما لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اتنی سی بات ہے میری. اور یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے میں نے چھوڑ دیا، میں نے پڑھا ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 181 حاشیہ پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آگے کچھ بتاؤں گا باتیں، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، یہ انسان بشر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیشگوئی اگر نازل ہوتی ہے تو وہ بعض کو اتنی کلیئر نہیں ہوتی، یا اللہ خود نہیں رکھتا اس پیشگوئی کو کلیئر. تو ملہم جو ہوتا ہے یا نبی یا ولی ہوتا ہے اپنے اجتہاد کے ساتھ اس پیشگوئی کو کے متعلق کچھ ظاہر فرما دیتا ہے کہ یہ ایسے ہوگی. تو بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشگوئی اس کے مطابق پوری نہیں ہوتی، اس کے نبی کے یا ملہم کے جو انہوں نے اجتہاد کیا ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں پوری ہوتی. تو بعض کو پھر ابتلا پیدا ہوتے ہیں جماعتوں میں، امتوں میں، اس نبی کی امت میں یا اس کی نبی کی جماعت میں. تو اس حوالے سے بھی سن لیجئے کہ دیکھو یہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، جو جن پر اللہ الہامی کلام نازل فرماتا ہے، پیشگوئیاں دیتا ہے، یہ بھی دراصل انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں. اور دیکھو بشر کی کوئی بھی بات جو ہوگی بہرحال اس میں مطلب کہ غلطی ہو سکتی ہے، اتحادی غلطی ہو سکتی ہے، سہب ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات پیٹنٹ پکی جو ہوتی ہے خدا کی بات ہوتی ہے. یعنی جو الہام نازل ہوتا ہے نبیوں پر یا ولیوں پر وہ سچا ہوتا ہے.
لیکن ان الہاموں میں جو پیشگوئیاں دی جاتی ہیں، بعض اوقات نبی جو ہوتے ہیں اس کی تشریح فرما دیتے ہیں، تفسیر کر دیتے ہیں، اور تفسیر اکثر وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے شاذ کے طور پر کہ ان کی تفسیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی اجتہادی غلطیاں عام طور پر نبیوں کے، سارے نبیوں کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ مرزا صاحب السلام کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہے، سب نبیوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ خود حضور صاحب نے فرمایا ہے اس حوالہ سے، ان کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یہ شعر حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بات ہی پکی پیٹنٹ ہوتی ہے، وہی سچی ہوتی ہے، وہاں پر قدرت ہوتی ہے، لیکن انسان کا جو کلام ہوتا ہے اس کی تفسیر تشریح ہوتی ہے، اس میں غلطیاں آ سکتی ہیں۔ علاوہ اس کے آپ فرماتے ہیں، اعجاز احمدی آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کی کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ تو امید ہے سامعین کرام کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کسی نبی کی پیشگوئی میں اس کی اپنی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک اجتہادی غلطی ہوتی ہے، وہ نبی کی بات ہوتی ہے، تو یہ ہو جایا کرتی ہیں، ہر نبی کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں اپنے اپنے زمانوں میں۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وجود ہے پس موعود یا مس موعود، یا جس کے متعلق نعمت اللہ نے اپنے شعر، اپنے قصیدہ کے 34ویں شعر میں فرمایا ہے، دور اوچوں شد تمام بکام پسرش یادگار می بینم، جب اس کا زمانہ، اس کا وقت کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو بعد میں اس کا جو لڑکا ہے اس کی یادگار کے طور پر رہ جائے گا۔ تو یہاں پر اسی پسر کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ 1894 اور 1897 تک ملہم نے اس پسر کے حوالے سے اپنے کسی لڑکے پر انہوں نے تعین نہیں کیا تھا کہ یہ جی میرا یہ جسمانی لڑکے ہیں، ان میں سے یہ لڑکا اس پیشو کے مصداق ہوگا، یعنی 1894 اور 1897 تک۔ میں آپ کو اس کے ثبوت دے دیتا ہوں کہ جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ ستمبر 1894 میں میاں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی کی تھی۔ اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیں 1894 تک حضور صاحب نے اپنے تینوں لڑکے اس وقت موجود تھے، بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، کسی لڑکے کے متعلق بھی انہوں نے پس موعود ہونے کا یا مسلم ہونے کا تعین نہیں کیا تھا۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1897 کا بھی میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ 1897 تک بھی حضور صاحب نے اپنے کسی لڑکے کے متعلق یہ تعین نہیں کیا تھا کہ یہ میرا لڑکا جو ہے جسمانی یہ پس موعود ہوگا یا مسلم موعود ہوگا، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ سامعین کرام اور خاص کر قبرستانی جاہلیو سن لو، 1897 میں حضور صاحب فرما رہے ہیں اپنے لڑکوں کے حوالے سے کہ میں نے اپنے کسی لڑکے کے متعلق یہ بات تعین نہیں کیا کہ وہ پس موعود ہے یا مسلم موعود ہے۔ 1897 کی بات ہو رہی ہے۔ آگے سامعین کرام اس کا قطعی انکشاف کب ہوا تو اس حصے میں یاد رکھیں کہ جب حضور صاحب نے تریاق القلوب اپنی کتاب لکھی، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اسی زمانے میں 14 جون 1899 کو حضور صاحب کا چوتھا فرزند صاحبزادہ مبارک احمد پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش پر حضور صاحب نے جیسے کہتے ہیں نا کہ بابانگے بلند کہہ دیا، یا کہتے ہیں پنجابی میں ڈھول کھڑکا دیا کہ دیکھو یہ بچہ ہے وہ میرا 3 کو 4 کرنے والا،
یہ وہ مولود مسعود ہے میرا بچہ، یہ وہ بچہ ہے میرا جس کی پیش گوئی چلہ ہوشیار پور میں ملہم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے بارہا اپنے خطبات میں ان کا حوالہ دیا ہوا ہے، مضامین میں دیا ہوا ہے۔ میں یہاں پر صرف ان کے میں جو ان کا حوالے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں، تحریر نہیں پڑھتا کیونکہ وقت میرا بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر تریاق القلوب کی جو ہے کتاب ہے حضور صاحب کی، یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے: اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ تو خود فرما رہے ہیں چوتھے لڑکے کے متعلق۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسی کتاب کے 221 صفحہ پر فرماتے ہیں: سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفحہ 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، میں اس کا حوالہ صرف دیتا ہوں، 223 پر بھی یہ چوتھے لڑکے کا ذکر کرتے ہیں مبارک احمد کا، اور پھر یہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کو، الہامی پیشگوئی پس موت کو اس پر منتخب کر دیتے ہیں۔ تو میں نے حوالہ آپ کو بتا دیا، صفحہ 223 ہے، وہاں سے سامعین جو پڑھ لیں۔ میں آگے بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں، یہ جب حضور صاحب نے یہ پس موعود کی جو پیش گوئی ہے، جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدہ میں ذکر فرمایا 34ویں شعر میں، جب مرزا غلام احمد صاحب نے اس پیشگوئی کو اپنے چوتھے فرزند صاحبزادہ مبارک احمد پر منطبق کر دیا، تو اس کے بعد پھر مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے۔ سنیے، ستمبر 1907 میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 618 ہے، آپ فرماتے ہیں: خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارکاً اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا، بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ ایک انظاری خواب تھی ملہم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ مبارک احمد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آگے سنیے، 16 ستمبر 1907 کو یہ جو صاحبزادہ مبارک احمد تھی، حضور صاحب کے چوتھے فرزند، حضور صاحب کے بقول یہ فوت ہو گئے۔ تو اس بچے کی، اس بیٹے کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ملہم کو، محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ دیکھو حلیم تو اسی پسر موت جو ہے، نشان رحمت جو ہے ذکی غلام، اس کی ایک نشانی ہے، جیسا اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ تو آگے کیا ہوتا ہے، اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ ایک قطعی بات بتا دیتا ہے ملہم کو اور اس کی جماعت کو، تاکہ ان کو ٹھوکر نہ لگے۔ ٹھوکر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الہام نازل فرمایا تھا محمدی مریم پر۔ لیکن عجیب بات ہے، نہ کہ ٹھوکر لگی لوگوں کو، بلکہ اس ٹھوکر پہ پکے ہو گئے وہ کہ نہیں جی ہم نے تو یہی کرنا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس قسم کے کام کیا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے حساب لیتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، میں نے تو ہر چیز کھول کر بتا دی تھی۔ اب یہ جو اکتوبر 1907 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر اس پسر کے متعلق، جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدے کے 34ویں شعر میں ذکر فرمایا ہوا ہے: دور اونچوں شود تمام بکام پسس یادگار می بینم، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے: انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اے میرے قادیانی قبرستانی بھائیو، یاد رکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ کوئی زیاد بکر نہیں بات کر رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ملہم کو کہ یہ جو پس موعود ہے، یہ جو مسر موعود ہے، یہ جو نشان رحمت ہے، یہ کون ہوگا؟ یہ مسیل مبارک احمد ہوگا، یعنی مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ اللہ نے کہ ایسا نشان کھڑا کر دیا جماعت میں، اس کے باوجود بشیر الدین محمود دعوی کرتا پھرا اور لوگ اس کو مسلم موت بناتے پھرے۔ یار کو خدا کا خوف کرو، وہ لوگ جو چلے گئے ہیں اس دنیا میں وہ اپنا حساب دے رہے ہوں گے، اور جو زندہ ہیں احمدی اور خاص کر قبرستانی بھائی، میں ان کو کہتا ہوں قبروں سے اٹھ کھڑے ہو، پوچھو اپنے خلیفوں اور مولویوں سے کہ وہ مسلم موت، وہ پسے موت، وہ جس کے متعلق نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدہ میں فرمایا تھا دور اونچوں شود تمام بکام پسس یادگار می بینم، وہ تو مسیل مبارک احمد ہے، وہ بشیر الدین محمود کیسے ہو سکتا تھا؟ پوچھو ان سے۔
لیکن جب پوچھو گے آپ کو نکال دیں گے جماعت سے. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ 10 کو نکالیں گے, 20 کو نکالیں گے, 50 کو نکال دیں گے, کتنوں کو نکالیں گے؟ آپ کھڑے ہو جاؤ, اپنے خلیفے سے پوچھو کہ وہ وجود تو مسیح مبارک احمد ہے. بشیر الدین محمود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا. امید ہے آپ اپنے میں طاقت پیدا کر کھڑے ہو کر اپنے خلیفے سے, اپنے مولوی سے یہ سوال پوچھو گے. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے آنے والا وجود جو ہے, موت یا پسر ہے یا موت مسلح ہے, اس کو مسیح مبارک احمد قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو انکشاف حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ میں کروں گا, وہ تو یعنی بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش پر انہوں نے فرمایا تھا حضور صاحب نے, میں جب پتہ لگے گا تو میں اس کا انکشاف کروں گا. وہ تو ان کو پتہ لگا, یعنی وہ صاحب زیادہ مبارک احمد کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ دیا بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے وفات کی خبریں دے دیں, پھر اس کو وفات کر لیا, پھر اس کے مسیر کی خبر دے دی. یہ ساری باتیں ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیش گوئی تو اس لحاظ سے وہ مسیح مبارک احمد کے مسیل کی طرف چلے گی. اب میں بتاتا ہوں کہ مسیل مبارک احمد یا مسح موعود یا پس موعود یا ذکی غلام سے متعلق آخری اعلامی بشارت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, یہ 6/7 نومبر 1907 کو ہوئی تھی. تذکرہ صفحہ 626 پر سامعین اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے, ساحب اللہ کا غلام زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک بادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. ترجمہ ایسا ہے کہ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں, اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو, عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو مسئلہ سارا جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیتاً ثابت کر دیا کہ ملہم پر ثابت کر دیا اپنے الہامی کلام میں کہ یہ وجود جو ہے جس کی خبر میں نے تجھے چلہ ہوشیارپور میں بطور نشان رحمت دی تھی, بطور ذکی غلام کے دی تھی, یہ میں آپ کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا کیونکہ 14 جون 1899 کو مبارک احمد پیدا ہوا, 16 ستمبر 1907 کو فوت ہوا. 14 جون 1899 کے بعد مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم کے گھر میں کوئی جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا. اس کے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے وہ جو پس موت کی پیش گوئی ہے, اللہ نے ملہم کے جسمانی لڑکوں سے نکال کر اس کی جماعت کی طرف, اس کی روحانی اولاد کی طرف, اس کی ضروریت کی طرف پھیر دی, اس کا رخ پھیر دیا. اور ایک بات میں آگے کچھ کہنے سے پہلے بتا دیتا ہوں. کچھ وقت پہلے مجھے میرے ایک دوست نے, میرے ساتھی نے ایک بتایا کہ لندن میں ان کا کوئی مفتی ہے, اس سے اس کی بات ہوئی. تو اس مفتی سے جو بات ہوئی تو اس نے, اس مفتی صاحب نے, میں نام نہیں لیتا اس کا, اس پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے جماعت میں, اس نے بار بار اس پہ اصرار کیا کہ نہیں ضروریت سے مراد جسمانی لڑکے ہوتے ہیں. یعنی مرزا غلام سم کے جسمانی لڑکے جو تھے وہ ان کو ضروریت کہتا رہا, اس پر اڑ گیا. تو میرے دوست نے اس کو بڑا سمجھایا بھی دیکھیں یہ نہیں, مرزا صاحب نے ضروریت کو روحانی اولاد کو قرار دیا ہے. تو وہ اپنی اس نے بحث بھی مطلب یہیں پر وہ اڑا رہا, وہ نہیں اپنے موقف سے ہٹا, حالانکہ مفتی ہے سلسلے کا, مولوی ہے. تو ان مولویوں کا یہ حال ہے. میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی, یہ کافی اچھی باتیں ہوں گی عام احمدیوں کے میں فائدہ کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. دیکھیں مرزا غلام صاحب کے یہ فتوے ہیں, ان کے یہ فرمودات ہیں, وہ حکم و عدل تھے. جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی مفتی حکم و عدل نہیں ہو سکتا, نہ ان کا خلیفہ حکم و عدل ہو سکتا ہے. وی ہیو ٹو فالو حکم و عدل. ہم نے ان مفتیوں کو, جال سازوں کو, ان خلیفوں کو نام لحاظ جو بنے پھرتے ہیں, ان کو ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی. مرزا غلام صاحب کی جو حکم و عدل تھے آسم کے فرمودہ کے مطابق اللہ نے انہیں بنایا تھا حکم و عدل, ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 369 پہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, مجھے یہ بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کی اولاد, سنیے غور سے سننا, مسلمانوں کی اولاد اور اسلام کے شرفاء کی ضروریت جن کے سامنے نئے علوم کی لغزشیں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں, اس کتاب کو دیکھیں. اگر مجھے وسعت ہوتی تو میں تمام جلدوں کو مفت لیلا تقسیم کرتا. اس حضور صاحب نے اپنے الفاظ میں 2 مطلب اولاد کا بھی ذکر کیا ہے,
مسلمانوں اسلام کے شرفا کی ضروریت کا بھی ذکر کیا ہے. اسلام کے شرفا کی ضروریت سے مراد ہے ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، اور اولاد سے مراد ہے کہ اپنی جسمانی اولاد. اچھا مزید سنیے اس کی حضور صاحب کیسی وضاحت فرماتے ہیں. یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 274 حاشیہ ہے. اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں اور ایسا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کرے اور بہت سی اولاد، سنیے یہ حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور بہت سی اولاد اور ضروریت مجھ سے دنیا میں پھیلاوے. اب دونوں الفاظ ہم نے فرما دیے، اولاد پہلے پھر ضروریت. اور بہت سی اولاد اور ضروریت مجھ سے دنیا میں پھیلاوے، جیسا کہ اس کے اس الہام میں ہے جو برہین احمدیہ کے صفحہ 490 میں درج ہے. تو پھر دوبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملایا اور پھر میری اولاد کے لیے تیسری مرتبہ ان دونوں خونوں کو ملایا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے قبرستانی بھائیوں، اولاد جو ہوتی ہے وہ نبی ولی کی اپنی وہ ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کے لڑکے جسمانی نسل ہوتی ہے، وہ جسمانی وہ اولاد ہوتی ہے. جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اس کی جماعت یا جو امت ہوتی ہے، یہ ضروریت ہوتی ہے اس کی. خود مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں. اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ یہ جو میں نے ثابت کر دی ہے کہ وہ جو وجود ہے جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدہ کے 34ویں شعر میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ دور او چون شد تمام بکام پسس یادگار می بینم. یعنی جب اس کا زمانہ مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو بعد میں پھر اس کی یاد کے طور پر اس کا فرزند جو ہے، اس کا جو بیٹا جو ہے وہ رہے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ جب میں نے ثابت ہی کر دیا ہے کہ وہ تو وجود جو ہے، یہ پسر موت جو ہے، اللہ نے بطور اسماعیل لڑکا مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں ان کو. تو آپ خود فیصلہ کریں اور سوال کنندہ بھی سوچے کہ وہ سوال کر رہا ہے اور یہ جو پیش ہوئی ہے نعمت اللہ ولی صاحب کی مرزا بشیر احمد محمود پر ٹھوک کر بیٹھا ہوا ہے. اس سے پوچھا ہوں میں کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے گھر میں، وہ وجود تو آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد پر منطبق کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کے خلیفہ نام نہاد جال ساز اور مولوی آپ کے جال ساز. یہ کیا کم کرتے رہے ہو آپ 100 سال میں؟ جب وہ بندہ اللہ نے دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو بطور اسماعیلی لڑکا، تو نعمت اللہ ولی کہ وہ جو شعر ہے جس میں اسے وہ کہتا ہے کہ دور او چون شد تمام بکام پسش یادگار می بینم، یہ جو پیش گوئی ہے مرزا غلام صاحب کے کسی لڑکے پر کیسے منطبق ہو سکتی ہے؟ ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ اللہ نے دیا ان کو، نہ وہ ایسا ہو سکتا تھا. تو یہ سب جھوٹ ہے. مجھے امید ہے کہ سوال کنندہ کے سوال کا جواب آج میں مل گیا ہوگا کہ وہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں. آج سوال کنندہ کے سوال کی جواب جو میں نے ایک رنگ میں نے دے رہا ہوں، میں نے دیا ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے گھر میں. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ جو قصیدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو قصیدہ ہے وہ بھی مرزا صاحب فرماتے ہیں الہامی باتیں ہیں، نعمت اللہ ولی صاحب نے لکھی. کوئی انہوں نے اپنے اندازے سے نہیں باتیں کی، نجوم کے ذریعے نہیں لکھی، بلکہ الہاماً ان پر یہ نازل ہوئی تھی. تو میں آئندہ خطبوں میں بتاؤں گا کہ دیکھیں کہ وہ جو وجود ہے پسش یادگار، اس 34 شعر کے بعد اس بندے نے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس کی کامیابیاں کامرانیوں کا تفصیلی ذکر کیا ہوا ہے. آئندہ خطبہ جمعہ میں ان کامیابیوں کا ذکر کروں گا، ان اشعار کا بھی ذکر کروں گا. پھر آپ سوچنا اور بشیر الدین محمود پر ان کو منطبق کرنا. بشیر الدین محمود تو کسی قریب بھی نہیں نظر آتا اس کے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آخر پر خطبہ کے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان آیات میں فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ نے اسے منسوخ کر دیا، یا تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو دونوں آیات ہیں حضور صاحب نے اپنی تحریروں میں اکثر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ نبیوں سے جو اتحادی غلطی سرزد ہوتی ہے، یہ آیات میں جو اللہ نے فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے نفس کا دخل کا، تو یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ مرزا صاحب صاحب سے زندگی میں کوئی اتحادی غلطی ہو گئی، ایک ہو گئی یا زیادہ ہو گئی، ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے نبی، تجھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے جب کبھی خواہش کی تو شیطان نے اس کی خواہش میں خوش نہ ملایا ہو۔ تو ہر نبی کے ساتھ اللہ سچ فرما رہا ہے۔ تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے حوالہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الہامی پیشگی مسلم موعود میں جب وہ ان پر نازل ہوئی تھی تو انہوں نے شروع میں یہ ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھ لیا تھا، بریکٹ میں لڑکا لکھا۔ ساری زندگی وہ اس ذکی غلام کو، اس پس موت کو، اس مسلم موت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے لڑکوں کے رنگ میں، اور وہ بطور دو لڑکوں کو انہوں نے اس پیشگوئی کا دو اپنے لڑکوں کو اس پیشگوئی کا مصداق انہوں نے قرار دیا، بشیر اول کو مولود مسعود کہا، اور پھر چوتھے فرزند مبارک احمد کو مولود مسعود کہا۔ اللہ نے ان دونوں کو فوت کر لیا۔ باقی تینوں لڑکوں کے نام حضور صاحب نے بطور تفاول رکھے ہیں، ان کو مصداق نہیں کہا تھا اپنی زندگی میں، اور وہ تینوں زندہ رہے۔ نافلہ موت جو ہے وہ بھی نافلہ بھی جو صفت ہے اسی ذکی غلام کی ہے۔ حضور صاحب نے اپنے ایک پوتے مرزا نصیر احمد جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پہلا لڑکا تھا اس پر چسپاں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مرزا نصیر احمد کو بھی فوت کر لیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نافلہ موت، یہ ذکی غلام، یہ مسلم موت، یہ پس موت تو اس کا لڑکا ہی نہیں ہے کوئی، میں نے دیا ہی نہیں اس کو، تو اس کا لڑکا یا اس کا پوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے قرآن کریم جو عظیم و شان اللہ کی وحی ہے وہ بھی کافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ میں اس حوالہ سے حضرت مرزا صاحب صاحب کا ہی ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 115 تا 116۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ اس عاجز پر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جمبا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے فلاں جگہ غلطی کی، اتحادی غلطی کی، فلاں کی۔ مرزا صاحب کی اتحادی غلطیوں کی نشاندہی جمبا صاحب کرتے رہتے ہیں، اور یہ مجھ پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ میں ویسے ہی کرتا رہتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ میں یہ حوالہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں پہلے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتحادی غلطی کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ میں حوالہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کو بتا دوں، بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مومن میری جماعت میں سے ہو یا جماعت احمدیہ قبرستان میں سے اگر کوئی مومن ایسا ہو، شوق رکھتا ہو، تو اس موضوع پر لکھ کر PhD کی ڈگری وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا طویل یہ موضوع ہے۔ تو بہر میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں کام چھوڑ کے میں اس پر لکھتا، اپنا ایک تحقیقی مقالہ لکھتا، لیکن بہر میری تو اور ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو میرے سے کام کروانے ہیں وہ میں کر رہا ہوں۔ لیکن میں ویسے آپ لوگوں کو ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان جماعت احمدیہ میں سے اس موضوع پر لکھنا چاہے تو اتحادی غلطی کو اتنا بڑا موضوع ہے، اس پہ وہ PhD کی ڈگری وہ لے سکتا ہے۔ تو بہر حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے اس میں آپ ایسا فرماتے ہیں، یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا،
مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں وہ جو مجھ پر الزام لگاتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو فہم کو قبضہ میں کر لیتا ہے، پھر ان کے قلم سے یا ان کے منہ سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے جس میں آزمائش اللہ کرتا ہے لوگوں کی۔ دیکھو مرزا صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کو پیروکار ہوں، میں ان کی باتیں آپ کو یاد دلا رہا ہوں جن کو آپ بھول چکے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی معاملہ جو حضرت صاحب نے یہ الفاظ فرمائے ہیں آئینہ کمات اسلام کے پیشگوئی، جو الہامی پیشگوئی مسلم موت پر جو واقعہ ہوا جماعت میں، اس پہ اس کو منطبق کرو، سارا بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھو ملہم نے اس کو ذکی غلام کو آگے لڑکا لکھ دیا بریکٹ میں، سمجھا کہ میرا لڑکا ہے، پھر ساری زندگی وہ اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری زندگی جن لڑکوں پر اس نے منطبق کیا ان کو فوت کر لیا، اور جن کے تفاول کے طور پر نام رکھے ان کو زندہ رکھا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذکی غلام کی الہامی بشارتیں نازل فرماتا رہا ملہم پر۔ وہ کیوں فرماتا تھا؟ یہ خبر دینے کے لیے، اے میرے بندے، یہ جو اپنے لڑکوں کو تفاول کے طور پر نام رکھ رہا ہے یا جن کو مصداق تو دے رہا ہے، قرار دے رہا ہے، ابھی تو میں اس کی بشارتیں دے رہا ہوں اس وجود کی، وہ تو ابھی پیدا ہونا ہے۔ الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو ہے، اس کے حوالہ سے، اس ذکی غلام کے حوالہ سے 13 الہامی بشارتیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ابتلا نہ لینا ہوتا اللہ نے تو صرف چلہ ہوشیار پور کی جو مفصل پیشگوئی وہی کافی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اور کسی اور الہامی بشارت نازل کرنے کی۔ لیکن اللہ کا ایک بڑا مقصد تھا، اللہ نے مرزا غلام صاحب پر بھی ایک ابتلا ڈال دیا اس کو بھی، اور پھر اس کی جماعت اور خاص کر اس کی اولاد کے لیے اللہ نے اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ اس کی اولاد کرتی کیا ہے، کیونکہ اللہ کو تو علم ہے پہلے قیامت تک جو لوگ جو ہیں جنہوں نے جو گناہ کرنے ہیں، برائیاں کرنی ہیں، اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے، اور اپنی مرضی سے ان سب نے کرنا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ میرے کس بندے نے کس موقع پر کس قسم کی غلطی کرنی ہے، کس قسم کی برائی کرنی ہے، اس کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے مرزا صاحب پر یہ الہامی پیشگوئی نظر فرمائی تھی، اور مرزا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اللہ کی رضا ہوگی کوئی کہ میرا صاحب بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ ڈھونڈتے بھی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کیا کہ جیسے کہ حضور فرماتے ہیں، جب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود ہی نہیں۔ یہ الہامی بشارتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ قطعی طور پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اس اجتہادی غلطی سے اٹھا دیا جیسے کہ ان سے غلطی کوئی ہوئی نہیں، کیوں انہوں نے اپنی ان الہامی بشارتوں میں سے کسی الہامی بشارت کو چھپایا نہیں، کھول کے بتا دیا، شائع کر دیا۔ اب وہ تو اس غلطی سے باہر ہو گئے، انہوں تو ایسے ہو گیا جیسے غلطی انہوں نے کی نہیں لڑکا لکھنے کی، اللہ نے ان کو بالکل اس غلطی سے پاک کر دیا۔ ہاں، اس کی اولاد ذمہ دار ہے، اب وہ لوگ جنہوں نے بشیر الدین محمود کو مسلم موعود بنایا اور یوم مسلم موعود آج تک جھوٹے مناتے پھر رہے ہیں 70 دفعہ، وہ اب ذمہ دار ہیں۔ یہ نام نہاد قادیانی قبرستانی خلیفہ ذمہ دار ہیں، اور یہ مولوی ذمہ دار ہیں جن کو میں 15 سال سے بار بار بتا رہا ہوں، اور وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ آخری بات وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ اللہ کی اب آزمائش کر رہے ہیں، اس کے جلال کی، اس کی پکڑ کی، کہ جب تک وہ نہیں ہمارے اوپر آتی اس وقت تک ہم نہیں اس کو چھوڑتے، اس جھوٹے عقیدے کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو توفیق دے کہ اس دجل سے باہر آ جائیں، اور لوگوں کو چاہیے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، دلیری پیدا کریں۔ ان خلیفوں سے، ان مولویوں سے جو میں باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کھول کے، ان سے پوچھیں کہ جناب جمبا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو مسیح مبارک احمد ہے، بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا، وہ مسیح مبارک احمد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پس موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ پس موعود جس کا نعمت اللہ ولی صاحب نے اپنے قصیدہ کے شعر جو ہے 34واں اس میں ذکر فرمایا ہے، دور اونچوں شوت تمام بکام پسش یادگار می بینم، وہ اس کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے محمود احمد؟ تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تو آخر پہ میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ایک صدی قبل مخالفین کی ناکامی و نامرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں چند پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار کہے تھے،
انہوں نے خود نظم کیے تھے۔ اور آج خاکسار بھی اپنے مخالفین اور منکرین یا قبرستانی خلیفوں، مولویوں اور جیلوں کے مناظرہ اور مبالغہ کے میدان میں بھاگنے کے بعد، ثبوت کے لیے آپ دیکھیں مضمون نمبر 125 اور نیوز نمبر 105، یہ بھاگ گئے ہیں میرے آگے، نہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے اس آج کے ساتھ، نہ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کاذب اور جھوٹے لوگ ہیں یہ، ان کو تم ان کے ہاتھ چومتے پھر رہے ہو۔ تو ان کے بھاگنے کے بعد خاک سر اللہ تعالیٰ کی مدح میں انہی پاکیزہ اشعار کو پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتا ہوں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے۔ جیلو، قبرستانی جیلو، میدان میں آؤ، میں میدان میں کھڑا ہوں اللہ کا شیر، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو میرا دلائل کے ساتھ۔ اللہ کی اس پکڑ کا انتظار نہ کرو کہ جب وہ آئے گی تو پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے۔ جیسے آج کل قبرستانی خلیفے، مولوی اور جیلے میرے آگے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، ہار چکے ہیں۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی اخذ الاعادی، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔